جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا پانی بند کر دیا گیا، رسول اللہ کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے العطش العطش کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا کہ 3 دن رسول اللہ کے خاندان کا پانی بند تھا۔ جب کربلا کے میدان میں 10 محرم کے دن ہر ایک شہید شہادت کا جام پیتا گیا، امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے تو فوج یزید کے سامنے آ کر حجت تمام کرتے ہیں اور کہتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی اس غریب کی مدد کرنے والا؟ آسمان ہل گیا، زمین تڑپ اٹھی، فرشتے آ گئے، جنات کہنے لگے یا حسین ابن علی ہمیں حکم کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صدا صرف انسانوں کے لیے تھی، لیکن افسوس تمام انسان رسول اللہ کے نواسے کی غربت پر ہنسنے لگے۔ اتنے میں خیمے سے ایک بچہ اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتا ہے۔ بی بی رباب نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور دست ادب کو جوڑ کر کہنے لگی، اے نواسے رسول، جیسے ہی آپ نے حل من ناصر ینصرنا کہا، آپ کے اس شہزادے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ امام حسین علیہ السلام علی اصغر کا سر چومتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے رباب، میں اصغر کو پانی پلا کر آتا ہوں۔ رسول اللہ کا نواسا حسین ابن علی اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو گود میں لے کر میدان کربلا میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے لوگو، تمہاری جنگ تو رسول کے اس نواسے سے ہے، اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اے لوگو، 3 دن سے اس 6 ماہ کے بچے نے پانی نہیں پیا، پیاس کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اے لوگو، اس بچے کو پانی پلاؤ۔ فوج یزید میں سے آواز آئی، حسین، پانی تم پینا چاہتے ہو اور نام اس بچے کا لیتے ہو، اگر یہ بچہ خود پانی مانگے گا تو ہم اسے پانی پلائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو بلند کیا اور فرمانے لگے، اے اصغر، مانگ، اپنے نانا کی امت سے پانی مانگ۔ امام حسین کا یہ کہنا تھا کہ علی اصغر کے لب ہلنے لگے اور علی اصغر فرمانے لگے، اے ظالموں، میں تمہارے رسول کے گلشن کا چھوٹا سا پھول ہوں، میری رگوں میں تمہارے رسول کا خون بہتا ہے، میں 3 دن سے پیاسا ہوں، مجھے پانی پلاؤ۔ تاریخ نے لکھا، علی اصغر کی صدا سے فوج یزید ہلنے لگی، کوہرام برپا ہو گیا۔ عمر بن سعد شمر نے کہا، کہیں فوج یزید بغاوت پہ نہ اتر آئے، ہرملا، تیر چلاؤ۔ ہرملا کے پاس جو تیر موجود تھے وہ جانوروں کے شکار کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ تاریخ نے لکھا، علی اصغر کا نشانہ لیا اور تیر چلا دیا۔ اس تیر کی 3 نوکیں تھیں، ایک نوک علی اصغر کی کمر میں لگی، ایک نوک علی اصغر کے بازو میں لگی اور ایک نوک علی اصغر کے کان میں لگی۔ تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر کو چیر کر امام حسین کے بازو پہ جا لگا۔ تاریخ نے لکھا، علی اصغر کے جسم سے خون اور دودھ بہہ کر امام حسین کے ہاتھوں پہ آ گرا۔ امام حسین خون علی اصغر ہاتھوں میں لیے اپنے نانا کی امت کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے چاہا کہ علی اصغر کے خون کو زمین کے حوالے کر دیں، لیکن زمین چیخ اٹھی، اے مولا، اگر اس خون کو ہم پر گرا دیا تو روز محشر تک ہم اناج نہیں اگا سکیں گے۔ امام حسین نے چاہا کہ خون اصغر کو آسمان کے حوالے کر دیں۔ آسمان کہنے لگا، اے رسول کے نواسے، اگر اس خون کو ہماری طرف پھینکا تو ہم روز محشر تک بارش نہیں برسا سکیں گے۔ امام حسین نے خون علی اصغر اپنے چہرے پر ملا اور ان ظالموں کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، اے لوگو، روز محشر میں خون علی اصغر اپنے چہرے پر لے کر آؤں گا اور اللہ کے سامنے یہ سوال کروں گا کہ میرے اصغر کا کیا جرم تھا۔ علی اصغر کی لاش کو ہوا میں چھپائے جیسے ہی خیمے میں آئے، بی بی رباب نے رو کر پوچھا، اے مولا، میرے بچے نے پانی پیا؟ امام حسین علیہ السلام آبا کو علی اصغر کے جسم سے ہٹاتے ہیں۔ بی بی رباب چیخ کر کہنے لگی، یا مولا، جس نے ہمارے اصغر کو مارا ہے، کیا اس کی کوئی اولاد نہیں تھی؟ امام حسین نے فرمایا، صبر کرو، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم ہر ظلم سہیں اور اسلام کے لیے صبر کریں، کیونکہ ہمارے خون سے ہی اللہ کا دین بچنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں، آؤ رباب، علی اصغر کی قبر بناتے ہیں۔ امام حسین اور بی بی رباب خیمے کے پیچھے ایک جگہ پہ ذوالفقار سے قبر کھودتے ہیں اور علی اصغر کو کربلا کی گرم زمین میں دفنا دیتے ہیں۔ جیسے ہی امام حسین کی شہادت ہوئی، بیبیوں کے خیمے جلائے گئے، آل رسول کو لوٹا گیا، سروں کو کاٹا گیا۔ تو عمر بن سعد شمر نے کہا، گنو، کہیں کوئی سر رہ تو نہیں گیا؟ کسی ظالم نے کہا، ہاں، ایک سر رہتا ہے۔ عمر بن سعد نے پوچھا، کون سا سر؟ اس ظالم نے کہا، حسین ایک 6 ماہ کا بچہ لے آئے تھے، ہم نے اسے تیر مار کر شہید کیا تھا، اس کا سر نہیں ملتا۔ شمر نے کہا، ڈھونڈو، ہر جگہ ڈھونڈو اور زمین کے اوپر نیزے مارتے رہو، یہیں کہیں حسین نے اس بچے کو دفن کیا ہوگا۔ کربلا کی گرم زمین پر فوج یزید تیر مارتے مارتے علی اصغر کو ڈھونڈتی رہی۔ تاریخ نے لکھا، ایک جگہ نیزے کا لگنا تھا، جیسے ہی نیزہ اوپر آیا تو علی اصغر کا جسم اس نیزے پر سوار تھا۔ فوج یزید خوشی سے جھوم رہی تھی اور وہاں ایک ماں نے جیسے ہی اپنے بچے کو نیزے کی نوک پہ دیکھا تو مدینے کی طرف منہ کر کے کہا، یا رسول اللہ، دیکھیں آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیا ظلم کیا ہے، دیکھیں آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیا ظلم کیا ہے۔